السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عصمت اللہ کاکڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل AK ٹوڈے۔ ناظرین، آپ بلوچستان کے حوالے سے جہاں بھی خبریں دیکھیں گے آج کل بلوچستان کے حوالے سے خبریں زیادہ ہمیں نظر آتی ہے، چونکہ بلوچستان افغانستان کے ساتھ ایک بڑا بارڈر شیئر کرتا ہے۔ تو وفاقی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ افغان مہاجرین کو 20 سال بعد، کیونکہ ان کے ملک میں بھی اب حالات نارمل ہو گئے، باعزت طریقے سے ان کو جو ہے واپس بھیجنا ہے افغانستان۔ تو اس حوالے سے میرے ساتھ سابق وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو صاحب بیٹھے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ بارڈر کے معاملات مینجمنٹ بھی انہوں نے پچھلے 5 سال سے سب سے بہتر انہوں نے دیکھے اور جاننا چاہے تو یہ پروسیجر ان سے جاننا چاہیں گے کہ افغان مہاجرین کا جو انخلاء ہے 10 سے 12 لاکھ لوگوں کا بتایا جا رہا ہے کہ انخلاء ہوگا، تو اس کے میکینزم کس طرح ہوگا اور اس میں نگران حکومت کے لیے کیا کیا چیلنجز درپیش ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج کل جو پاکستان کا ہے، بلوچستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس پر آپ نے ایک اہم سوال کیا ہے۔ یہ بہت ہی ایک نازک وہ بات ہے، کیونکہ افغانستان اور بلوچستان کے پاکستان کے لوگوں کے تعلقات ایسے ہیں یہ بالکل دو بھائیوں کی طرح، جو ایک بھائی کا گھر ادھر ہے، دوسرے کا ادھر ہے، ایک بھائی کا گھر ادھر ہے، قبرستان ادھر ہے۔ ان دو ملکوں کے لوگ آپس میں جو ہے ان کا تعلق ٹوٹ نہیں سکتا ہے، چاہے بارڈرز ہوں چاہے سرحد ہوں، ان کا ایک آنے جانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک اسٹیٹ، ریاست، ملک کے بھی مسئلے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تقریباً آپ کے 2000 سے اس خطے کے حالات، بلوچستان کے حالات، پاکستان کے حالات ایک دہشت گردی کی لہر کی طرف ہے، جس میں سینکڑوں بے گناہ پاکستانی ایک دھماکوں میں، ہزاروں کی تعداد میں آج تک یہ فگر پہنچ چکی ہے جہاں لوگوں کو شہید کیا گیا۔ وہ سارا میٹیریل، وہ ٹیررزم، ان کی معاونت، وہ لوگ، وہ سب افغانستان سے آتے تھے۔ تو اس ٹائم بھی بہت زیادہ ثبوت دیے گئے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بہت چیزیں دی گئیں، لیکن اس پر کچھ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس کے بعد کورونا جب آیا تو کورونا کے دوران SOPs کے تحت دونوں ملکوں کے بارڈرز بند کیے گئے، تو اس میں انٹیلیجنس اور ان چیزوں سے یہ چیز محسوس کی گئی کہ ادھر بلوچستان میں جو بارودی مواد ہے وہ بھی کم آیا ہے اس بارڈر کے بند ہونے سے، اور ادھر واردات اور یہ چیزیں بھی کم ہو رہی ہیں، تو اس کو ریگولرائز کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں اسی ٹائم سے بات چیت ہوئی، کیونکہ ایسا بارڈر آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ تقریباً ادھر سے 15 سے 20 ہزار لوگ ڈیلی جاتے ہیں، ڈیلی واپس آتے ہیں۔ تو اس 1500 لوگوں میں سے ریاست کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں جو دہشت گرد آتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، یا جو بارودی مواد برآمد ہوتا ہے، وہ سب یہی راستہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے آپ ان قاتلوں تک، ان دہشت گردوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ دنیا میں کہیں بھی بالکل ایک دوسرے ملکوں میں جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں رہنا ہوتا ہے، لیکن جب اس ملک کے مسئلے مسائل آ جائیں، وہ اپنے قوانین بنا لے، تو اس ملک کے قوانین کے مطابق ہی چلنا ہوگا۔ ابھی اس کا مین مقصد یہ ہے کہ یہ مہاجرین اپنے ملک جائیں، یہ واپس وہاں سے اپنے پاسپورٹ لے کر، ویزا لے کر، یہ پاکستانی ایمبیسی میں 5 سال کا ویزا اپلائی کرتے ہیں، 10 سال کا بزنس ویزا جو قانون کے تحت ہوتا ہے وہ اسی طرح ان کو ملے گا۔ لیکن ہمارے ملک میں افغانستان کی سرزمین سے جو لوگ آتے ہیں جن کی شناخت نہیں ہوتی ہے، یا جو افغانی کیونکہ ابھی بھی میرے خیال میں 1 سال میں جتنے دھماکے ہوئے ہیں اس میں سے 70% جو خودکش دھماکہ کرنے والے لوگ ہیں وہ افغانستان سے ہیں۔ سر، آپ جو ہے انٹیریئر منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ بلوچستان جو ہے ایک بڑا پروونس ہے، پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے 47% رقبہ صرف بلوچستان رکھتا ہے۔ کیا پاسپورٹ اور ویزا لانا، میں سمجھتا ہوں اس سے جو ہے لوگوں کی آمد رفت میں کمی ہو سکتی ہے، چونکہ کچے بارڈر بھی ہے اکثر علاقوں میں ہم نے دیکھے، چاہے نوشکی سائڈ پہ ہو، چاہے توبہ کاکڑی سائڈ پہ ہو، چاہے توبہ چکزی سائڈ پہ ہو، دیگر علاقوں میں اس پہ میکینزم جو ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں اس پہ فرق پڑ سکتا ہے ویزا اور پاسپورٹ؟ دیکھیں، جو ریگولر اس طرح نہیں کہ آپ اس کو اسی طرح ویزا، قانون اس میں بنانا چاہیے
کہ اس میں جو ڈیلی آنے والے جانے والے لوگ ہیں ان کا الگ ایک پروسیس ہونا چاہیے کہ وہ اپنا کاروبار کر کے آ جائے. گورنمنٹ ریاست کا مسئلہ یہ بندے کی پہچان ہو, کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے. ہاں یہاں جو رہ رہے جن کی شناخت ہے جو رجسٹرڈ ہے ان کو بھی کوئی کچھ نہیں کہہ رہے. آپ دنیا کا کوئی ملک مجھے بتا دیں, ہمارا مسئلہ ملک افغانستان ہی دیکھ لیں, آپ ادھر سے پاکستانی ہو کر افغانستان چلے جائیں, آپ کے پاس وہاں کے کوئی ڈاکومنٹس کوئی چیز نہ ہو, آپ کو وہاں کوئی چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا. بڑا ایگزامپل سر ورلڈ کپ انڈیا میں ہو رہا ہے, پاکستان کے ایک شہری کو انہوں نے ویزا نہیں دیا, حالانکہ پاکستان میں کروڑوں شائقین ہے کرکٹ دیکھنے کا. جب اگر یہ ورلڈ کپ دبئی میں ہوتا تو آدھا اسٹیڈیم سے زیادہ پاکستانیوں سے بھرا ہوتا ہے. وہ تو ایک لیگل چیز ہے, وہ تو میرے خیال میں بہت انسانیت کے حوالے سے ایک غلط چیز ہے کہ آپ لیگلی لوگوں کو ایک انٹرٹینمنٹ دیکھنے مت دو. اگر افغانستان کے جانے پر کسی کو اعتراض ہے کسی ملک کو تو اتنے ہی مہاجرین ہم ادھر رکھتے ہیں ان رجسٹرڈ, اتنے ہی وہ ملک ہمارے ان رجسٹرڈ لوگ اپنے ملک میں رکھ لیں. اچھا سر, ایک لاسٹ کوشچن آپ سے یہ کروں گا کہ پچھلے 30 سال سے جس طرح افغانیوں کا پاکستان نے مہمان بازی کیا ہے, سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے جو سوشل میڈیا کے استفادے سے لوگ ناواقف ہے وہ پروپیگنڈیز کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف باتیں کرتے کہ پاکستان نے یہ کیا پاکستان نے وہ کیا. پچھلے 30 سال سے پاکستان نے افغان مہاجرین کو کاروبار تمام ایکٹیویٹیز کا اجازت آزادی سے دیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے یہاں پہ لوکل لوگوں کے پاس گھر نہیں ہوتا ہے اور ان کے جو ہے پلازے اور بنگلے اور کاروبار کھڑے ہوتے, تو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی جو ہے ایک اچھے شہری کے حیثیت سے پاکستان کا شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے؟ بالکل. دیکھیں پاکستان میں سمجھتا ہوں کا دوسرا گھر ہے, دوسرے گھر سے میں اور آئندہ بھی ان کا آنا جانا ہوگا. ان کے رشتہ دار ان کی یادیں یہاں ہیں, تو ان یادوں کو میرے خیال میں یادگار بنانے کے لیے اور ان کو مزید اچھی یادوں میں وہ کرنے کے لیے ہم اچھی یادیں ایک دوسرے کے ساتھ لے کر جائیں تو اچھی بات ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین یہ تھے میر ضیاء لانگو, آپ سابق وزیر داخلہ تھے بلوچستان کے.